جب تک کوئی کنفرم گستاخ رسول نہ ہو آپ کسی کو قتل کرو گے، آپ قاتل ہو، آپ عاشق نہیں ہو کہ بھائی بندوق چکی اپنی خود ہی فتویٰ، خود ہی مفتی، خود ہی جناب عمل، خود ہی جج اور خود ہی قاضی، ایسے نہیں ہے۔ مطلب تم کہاں سے آ گئے جنہیں نماز نہیں آتی اور تم یہ فتوے دو کہ کون گستاخ رسول ہے اور کون گستاخ رسول نہیں ہے؟ یہ مذاق ہے کیا؟ خبردار خبردار، آگاہ رہو۔ جس طرح توہین رسالت کے حوالے سے معاملہ خطرناک ہے، اس طرح انسانی جان کے حوالے سے بھی معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ 100 وجوہات کفر ہوں کسی بندے کی، تعویل میں ایک وجہ اس کی ایمان والی آ جائے، اسے مومن کنسیڈر کیا جاتا ہے۔ یہ آپ کہاں ہیں؟ آپ کو کیا پتا عام عوام کو کہ کیا چیز توہین پر منطبق ہوتی ہے اور کیا چیز جو ہے نا نہیں ہوتی؟ کیونکہ وہ مسلمان ہے، وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا یہ کام کرنے کا، لیکن بس ساتھ یہ لکھنا بھول گئے سوائے انجینئر صاحب کے کہ ان کی 100% باتیں اسلام کے مطابق ہوں، پھر بھی کفر کا حکم لگانا ہے۔ تو مجھے تو فرق نہیں پڑتا۔ میں نے آپ کو بتایا، جو لوگ ہمیں سمجھاتے تھے نا انجینئر صاحب ذرا ہاتھوں لا رکھو، ہیں سرکار ہاتھ میں نے ان کی گردنوں پہ رکھا ہوا نا علمی، اسی لیے آپ دیکھیں ان کی چیخیں نکل رہی ہیں اور اس دعوت کے آگے باندھ نہیں باندھ سک رہی ہے۔ اگر میں ڈیفینسو موڈ میں ہوتا تو دیکھتے ہی آپ کو کچا کھا جاتے۔ یہ دبکے اس وجہ سے ہیں، ان کو زبان ہی یہی سمجھ آتی ہے۔ سعد رضوی نے میرے بارے میں بکواس کی نا کہ اس نے حضرت ابوبکر کی گستاخی کی ہے، تو پھر میں نے کیسا اس کو اوپر سے لے کے نیچے تک دلائل کے ساتھ جس طرح زہر کیا ہے، بولا دوبارہ سامنے نہیں بولا، لیکن لیدگی میں مجھے اس نے پیغام بھجوایا کہ جی علی بھائی نے میرے ساتھ زیادتی کی ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ وہ جی میں نے تو علی بھائی کو کہا ہی نہیں تھا۔ اندازہ کرو، وہ تو انہوں نے علی بھائی کی تصویر جوڑ کے اور ساتھ یہ سارا کچھ کر دیا۔ میں نے تو ویسے جنرل بات کی تھی، آپ مجھے بتائیں اس کے جملے وہ جنرل تھے؟ اور دوسرا اس کا سوشل میڈیا اور اس کے یہ سارے تھم نیلز میں چلاتا ہوں، اور نیچے ٹائٹل میں بھی میرا نام لکھا ہوا ہے، انجینئر الدین مرزا کو جواب۔ میں نے کہا پھر بھی میں تیار ہوں کہ تم نے مجھے نہیں کہا ہوگا، لیکن آگے ویڈیو میں بات کرو۔ یہ ٹھیک ہے نا؟ میری ڈیمانڈ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ تم یہ کر دو، میں وہ پرانی ویڈیوز ڈیلیٹ کر دوں گا، چلو۔ اور تم اگر یہ کہہ دو کہ ہمارے بزرگوں نے گستاخانہ عبارتیں جو چھاپی تھیں یہ سب کے سب کافر ہیں تمہارے فتوے کی تحت، کیونکہ تم لوگ تو کہتے ہو ان کے کفر میں شک کرنے والے بھی کافر، ان کا دفاع کرنے والے بھی کافر، یہ سارے وہ ہیں نا جو جملے انہوں نے ہی ہمیں سکھایا نا، ہم نے تو انہیں سے سیکھے ہوئے ہیں۔ اور ہمارے سارے بزرگوں کا علم غیب فارغ کہ جنہیں پتہ ہی نہیں کہ ان کی کتابوں میں سب کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو اگلی مہر میں کرین پہ لگاؤں گا انشاءاللہ، اور ٹائم قیامت تک ہے۔ ہمیں کیا حرج ہے اس معاملے میں؟ بہرحال جی، جس طرح صلح حدیبیہ کے بعد مشرکین عرب نے رسول اللہ کو پاور تسلیم کر لیا تھا، کیا تھا نا، اگرچہ اس کی شرائط بظاہر مسلمانوں کے خلاف تھی، لیکن مستقبل میں ثابت ہوا کہ وہی شرائط مسلمانوں کے حق میں نکلی۔ حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکت سے اللہ نے اس کو کس طریقے، اسی لیے اللہ نے تو پہلے ہی کہہ دیا تھا انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اصل فتح صلح حدیبیہ ہے، فتح مکہ تو اس کا بچہ ہے، جو اصل فتح ہے وہ صلح حدیبیہ ہے، کیونکہ صلح حدیبیہ کے بعد پھر کافر دوبارہ مدینے پر نہیں چڑھے، پھر مسلمانوں نے ہی فتح مکہ کی ہے۔ تو وہ شرائط بظاہر ایسی تھی، لہذا ہمیں اگر ریاستی اداروں کے ساتھ بظاہر کسی معاملے میں کمپرومائز کرنا پڑے اپنے مخالفین کے حوالے سے، تو آپ اسے صلح حدیبیہ کی شرائط کے طور پر ایکسیپٹ کیا کریں۔ الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہمیں ہی ہونا ہے۔ یہ میں باتیں اشارتاً کر رہا ہوں، اس میں آپ نے رنگ خود بھر لینے ہیں۔ ہاں، وہ باتیں مجھے سامنے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اور یہ کرنے اس لیے ضروری ہیں کہ ہمارے اسٹوڈنٹس کا غصہ ٹھنڈا ہو، ٹھیک ہے؟ کیونکہ یہ اسٹوڈنٹس بھی ہم پہ جو ہے نا یہ انہی بزرگوں نے مسلط کیے ہیں نا۔ ہاں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول کریں گے پھر وہ کافروں کو تو نہیں چھوڑیں گے نا۔ تو اب یہ لوگ اگر اپنے فرقے چھوڑ کے آئے ہیں تو اب وہ کہتے ہیں ہم ان کو نہیں چھوڑیں گے، تو یہ کام آپ نہ کریں، آپ صلح حدیبیہ کو فالو کریں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حکمت کو دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، عمر اگر رسول اللہ نے یہ ایگری کی ہے نا تو اس میں تم حکمت سمجھو۔ اگرچہ ہمیں کوئی وحی کی تائید حاصل نہیں ہے، لیکن
وحی کی تائید مسلمانوں کی جماعت کو اس حوالے سے حاصل ہے، وہ امرہم شورا بینہم، میں کوئی ڈکٹیٹرشپ نہیں ہے یہاں پہ. ہاں میرے آپ کو بچے بھی کبھی اکیڈمی میں نظر نہیں آئیں گے، کبھی کبھار کبھی شوقیہ آ جائیں تو میں ان کو ادھر لاتا بھی نہیں ہوں. سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں، اور ویسے بھی انہوں نے تو خیر باہر ہی سیٹل ہو جانا ہے. میرے بھائی انگلینڈ ہیں 2، وہ تو مجھے بھی زور لگا رہے تھے. میں نے کہا میں نے تو ادھر ہی ہے بیٹھنا ہے. اس کی وجہ ہے کہ اگر میں یہاں سے ہلتا ہوں نا تو پھر لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے، انہیں موقع مل جائے گا. تو سرکار میں نے بتایا کہ جب تک تمہارے فرقے کا آخری مولوی قبر میں نہیں چلا جاتا اور اس کی قبر پہ میں وکٹری کا نشان بنا کے نہیں بیٹھ جاتا، میں نے نہیں ادھر سے جانا. ہاں اب میں نے ادھر سے جانا تو سیدھا رسول اللہ کے قدموں میں ہی جانا ہے انشاءاللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انشاءاللہ تعالی. یہ تم لوگ چھوڑ دو. تو اس طرح کے بعض اوقات ہمیں کوئی کمپرومائز کرنے پڑتے ہیں، وہ آپ سمجھیں کہ ہم ایک لانگ ٹرم معاملات کے لیے اس کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کسی قسم کی اس قسم کی خانہ جنگی میں پڑھنے کی. دعوت کا کام کریں. جب کولڈ وار آپ ون کر رہے ہیں تو کیا ضرورت ہے خام خواہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز کرنا کہ جس کی وجہ سے کوئی معاملات بگڑے. ٹھیک ہے، اس لیے میں بار بار اپنے اسٹوڈنٹس کو کہتا ہوں کہ میری طرف سے کسی کو گالی نکالنے کی، کسی ریاستی ادارے کو برا کہنے کی، کسی انڈیویجول کی غلط حرکت کے اوپر گالی گلوچ کرنے کی، یا اس کے اوپر کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کرنے کی کسی کو کوئی اجازت نہیں ہے. نہ میں کسی کو آن کروں گا اس حوالے سے، کیونکہ اس کا فائدہ نہیں ہے نا. مجھے بتائیں یہ دعوت کا کام، میرا ہزاروں لوگوں کو یہاں اتوار والے دن بیٹھ کے ملنا پچھلے ایٹ لیسٹ 12-14 سال سے، یہ کام اسی طریقے سے کنٹینیو رہے تو یہ سارے معاملات مزید پھیلیں گے. اور اگر ہم اس طرح کے کاموں میں پڑیں اور پھر قانوناً کوئی ایکٹیویٹی پرفارم ہو تو ہمارے مخالفین کے پاس تو لوز کرنے کے لیے اب کچھ نہیں ہے. ٹھیک ہے، اگر کوئی بدکار عورت کپڑے اتار کے تو روڈ پہ آ جائے تو اب اس کے ساتھ کیا آپ اور کریں گے؟ ہم تو عزت دار لوگ ہیں نا، ہمیں تو یہ کام نہیں کرنے. ہمیں لوز کرنے کے لیے بہت کچھ ہے دعوت حق کے حوالے سے. ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں، ان کے پلے. یہ تو ہمیں انہی معاملات میں الجھانا چاہتے ہیں اور ہم نہیں الجھیں گے. کیوں کہ جہاں سے بنو امیہ اور تمہارے ماموں کی عقل ختم ہوتی ہے نا، وہاں سے انجینئر صاحب کی عقل سٹارٹ ہوتی ہے انشاءاللہ تعالی. پہلے تم لوگوں نے اہل بیت کے ماننے والوں کو رلایا، اب قیامت تک بنو امیہ کے خدمت گزاروں کی چیخیں انشاءاللہ تعالی بلند ہوں گی اور ہم اسے اور ہماری آنے والی نسلیں اسے انجوائے کریں گی. صلو علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد واصحاب محمد وازواج محمد وامت محمد اجمعین الی یوم الدین. آمین.